جی پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسنة الطریقة المطلوبة في الدین وحکمها أن يطالب المرء بإقامتها من غير اعتراض ولا وجود لأنها طریقة أمرنا بإحيائها فيستحق اللازم لتركها. والسنة نوعان: سنة الهدى وتاركها يستوجب إساءة وكراهة، والزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة وكراهة كسير النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده ولباسه. وعلى هذا تخرج الألفاظ المذكورة في باب الأذان من قوله يكره أو قد ساء أو لا بأس به، وحيث قيل يعيد فذلك من حكم الوجوب. والنفل اسم للزيادة ونوافل العبادات الزوائد مشروعة لنا لا علينا، وحكمه أنه يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، ويضمن بتركه بالشروع عندنا لأن المؤدى صار لله تعالى مسلما إليه، هو كالنذر صار لله تسمية لا فعلا، فوجب لصيانته ابتداء الفعل فلأن يجب للصيانة ابتداء الفعل فهو أولى. أما النفس وأنواع أربعة نوعان من الحقيقة، أحدهما أحق من الآخر ونوعان من المجاز، أحدهما أتم من الآخر. أما أحق نوعي الحقيقة فمسك مع قيام المحرم وقيام به جميعا، إجراء المكره بما فيه إرجاء كلمة الشرك على لسانه وإخلانه في نهار رمضان بخلاف إيمان غيره، وجنايته على الإحرام وتناول غيره. کل مجھے یاد دلانا کل. جی على نفسه الأمر بالمعروف حكمه أن الأقسم العزيمة. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. والسنة الطریقة المسلوکة فی، سنت وہ طریقہ ہے اس کو چلنے کے لیے اختیار کیا گیا ہو دین. وحکمها، اس کا حکم یہ ہے کہ ان یطالب المرء، کہ مطالبہ کیا جائے گا شخص سے، انسان سے، باقامتها، اس کو قائم کرنے کا، من غیر افتراض ولا وجوب، فرض اور واجب سمجھ بغیر. لأنها، اس لیے کہ وہ ایک طریقہ ہے، ہمیں حکم کیا گیا ہے اس کو زندہ کرنے کا، لہذا اس کو چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوگا اس کو چھوڑنے کے ساتھ. والسنت نوعان، اور سنت کی دو قسمیں، سنت الہدا، ایک تو سنت الہدا ہے اور اس کا چھوڑنے والا واجب کرتا ہے یا مستحق ہوتا ہے، اساءتاً و کراہتاً، اساءتاً ناپسندیدگی کو یا عتاب کو اور نفرت کو. والزوائد، اور دوسری سنت زوائد ہے، اس کا چھوڑنے والا نہیں واجب کرتا ہے، نہیں مستحق ہوتا اساءت اور کراہت. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عادت کہ قیام میں، بیٹھنے میں، لباس میں، اور فرماتے اسی ضابطے کے مطابق الفاظ مذکورہ کی تخریج کی جاتی ہے باب الاذان میں. جیسے امام محمد کی قول یکرہ یا قد اساء یا لا بأس بہ، اور جہاں پر وہ کہتا ہے یعید تو یہ وجوب کا حکم ہوتا ہے. نفل نام ہے زیادتی اضافی عبادت کا، اور عبادات میں جو نوافل ہوتے ہیں وہ ہمارے زوائد ہوتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے مشروع ہوتے ہیں، نہ کہ ہمارے خلاف، ہمارے نقصان کے لیے. وحکمہ، اور نفل کا حکم ہے انہ یثاب المرء علی فعلہ، کہ ان آدمی کو ثواب دیا جاتا ہے اس کے کرنے پر، ولا یعاقب علی ترک، اس کے چھوڑنے پر سزا نہیں دی جاتی، اور ضامن ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کے ساتھ، شروع کرنے کے ساتھ ہمارے ہاں. اس لیے کہ مؤدہ، جس کو ادا کیا گیا جس حصے کو، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا، اور وہ نظر کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی
لیے ہو جاتی ہے نام لینے کی وجہ سے، نہ کہ شروع کرنے کی وجہ سے۔ ثم پھر واجب ہے اس کی حفاظت کے لیے فعل کو شروع کریں، ابتدا کریں۔ تو یہ کہ واجب ہو ابتدائی فعل کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے بطریق اولا۔ اور رخص جو ہے نا، رخصت ان کی بھی 4 قسمیں، 2 قسمیں حقیقت میں سے، ان میں سے ایک حق ہے دوسری سے، اور 2 قسم مجاز میں سے ایک عتم ہے دوسری سے۔ فاما حق نوع الحقیقہ، بہرحال حقیقت کی 2 قسموں میں سے جو حق قسم ہے، فمستبیح مع قیام المحرم، تو وہ ہے جس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا جائے محرم کے قائم ہوتے ہوئے، اس کے باوجود اور اس کے حکم کے باوجود، جیسا کہ مکرہ جس پر زبردستی کی جائے، ایسی چیز کے ساتھ جس میں مجبور کرنا ہو، کلمہ شرک پر اپنی زبان پر، اور اس کے افطار کرنے پر رمضان کے دن کے وقت میں، یا اس کا غیر کے مال کو تلف کرنے پر مجبور کیا جائے، یا اس کا احرام کے حالت میں جنایت کرنے پر، یا مشترکہ مال کے غیر کو حاصل کرنے پر، یا اپنے نفس پر ڈرنے والے شخص کا چھوڑنا امر بالمعروف کو۔ اور اس قسم کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں ہوگا مصنف رحمہ اللہ عزیمت کی اقسام ذکر فرما رہے تھے، تو فرمایا تھا کہ عزیمت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں، تو 2 کا ذکر ہو چکا۔ اب یہاں سے تیسری قسم ہم پڑھنے لگے ہیں۔ وہ تیسری قسم کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ، ٹھیک ہے، راستہ۔ اور اصطلاحی تعریف ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، ایسا طریقہ جس کو دین میں چلنے کے لیے اختیار کیا گیا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو یا صحابہ کا ہو۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو یا میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو خلفاء راشدین کا راستہ ہوگا وہ بھی کیا کہلائے گا؟ سنت کہلائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں کہ وحکمها، سنت کا حکم ہے ان یطالب المرء باقامتها، کہ انسان سے مطالبہ کیا جاتا ہے اس کو قائم کرنے کا۔ یہ کہہ کر یہاں سے نفل سے اعتراض کیا، اس قید کے ذریعے سے نفل کو خارج کر دیا سنت سے، اس لیے کہ نفل کو قائم کرنے کا مطالبہ نہیں ہوتا، اور من غیر افتراض ولا وجوب، یعنی اس کو قائم کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن فرض اور واجب سمجھے بغیر۔ تو یہ کہہ کر یہاں سے فرض اور واجب سے احتراز کیا۔
لأنها، یہاں سے دلیل دے رہے ہیں کہ لأنها طریقۃ أمرنا بإحیائها، اس لیے کہ سنت ایسا طریقہ ہے کہ ہمیں اس کو زندہ کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم اس کو پکڑو مضبوط، اس کو زندہ رکھو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتا یہی وجہ ہے جن کو اس کو زندہ کرنے کا حکم کیا گیا۔ فَيَسْتَحِقُ اللَّائِمَةَ بِتَرْكِ، اس کو چھوڑنے والا، اس کا جو تارک ہے وہ ملامت کا مستحق ہوتا ہے اگر اس کو چھوڑتا ہے بغیر عذر کے، مستقل چھوڑتا ہے دنیا میں ملامت کا مستحق ہوتا ہے اور آخرت میں شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور فرماتے ہیں وَالسُنَّةُ نوعان، سنت کی دو قسمیں ہیں۔ سنت الہدا، ایک تو سنت الہدا ہے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کیا ہو بطور عبادت، جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی شہر والے بغیر اذان کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے، قتال کیا جائے گا استحی کے ساتھ۔ امام قتال کرے، جنگ کرے ان کے ساتھ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اور دوسری قسم ہے سنت زوال۔ اچھا، اس کا حکم بتا رہے ہیں کہ اس کے ترک کا، جو سنت ہدا کو ترک کرتا ہے تو اس کا ترک کرنے والا نفرت کا، ناپسندیدگی کا مستحق ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم سنت زوائد ہے۔ سنت زوائد جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر بطور عادت کیے ہوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، پہننا، کھانا کھانا، سونا، لیٹنا وغیرہ ذالک، ان کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سنت کیا ہے؟ زوائد۔ تو ان کا حکم فرماتا ہے کہ اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو اس کو نفرت، ناپسندیدگی کا مستحق نہیں سمجھا جاتا۔ تو فرماتے ہیں آگے مصنف رحمہ اللہ کہ امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو المبسوط، اس کے باب الاذان میں امام محمد رحمہ اللہ نے کچھ الفاظ استعمال کیے۔ بعض جگہ پر فرماتے ہیں یکرہ یا قد اسا، تو جہاں پر امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں نا کہ یکرہ یا قد اسا، تو اس سے مراد ہوتا ہے سنت ہدا کو ترک کرنا۔ مثلاً آپ فرمائے وَيُكْرَهُ الْأَذَانُ قَاعِدًا، بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے۔ اس طرح فرمایا کہ ڈبل اذان دینا مکروہ ہے۔ اور اس طرح اگر لوگوں نے بغیر اذان اور اقامت کے جماعت کروائی تو انہوں نے فرمایا قد اساء، انہوں نے برا کیا۔
تو یقرا قد آسا وہاں پر کہتے ہیں جہاں پر سنت خدا کا ترک آ جائے، اور جہاں پہ سنت زوائد کا، سنت خدا کا ترک ہو تو وہاں پر کہتے ہیں لا بأس بی۔ جہاں پر لا بأس بی کہتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے، سنت خدا کا ترک۔ مثلا اذان کوئی کہہ دے، اقامت کوئی اور کہتے، بہتر ہے کہ جو اذان کہتے وہ اقامت بھی کہتے، اور جہاں پر وہ کہتے یعید تو وہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا واجب کو ترک کیا گیا، وہ حکم واجب ہے۔ مثلا کسی نے جنابت کی حالت میں اذان دی یا وقت سے پہلے اذان دی تو وہاں پر امام محمد فرماتے ہیں اس کا اعادہ کرے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا اذان خود سنت ہے تو اس کا اعادہ واجب کیسے ہے جبکہ وہ خود سنت ہے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جناب والا اذان ہے تو سنت، لیکن اپنے وقت میں اپنے طریقے سے دینا یہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی وقت سے پہلے اذان دیتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا، والنفل، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ عزیمت کی چوتھی قسم کو ذکر کرنے لگے، اور وہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ فرماتے ہو نفل اسم للزیادہ، نفل کہا جاتا ہے زیادتی کو، اضافے کو۔ اسی وجہ سے مال غنیمت کو بھی نفل کہتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ سورہ انفال، پوری سورت کا نام ہے سورہ انفال، تو وہ مراد وہاں پر مال غنیمت ہے، کیونکہ جہاد میں مال غنیمت بھی ایک اضافی چیز ہوتی ہے۔ اصل تو جہاد ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تو ایک اضافی چیز ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفل کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں نفل کہتے ہیں ایسی عبادت کو جو فرض، واجب، سنت پر ایک اضافی عبادت ہو۔ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے، اگر نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ فرماتے وہ حکم ہو، نفل کا حکم ہے ان یصاب المرء علی فعل، کہ کرنے پر انسان کو ثواب ملتے ہیں، ولا یعاقب علی ترک، چھوڑنے پر سزا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شروع کرنے کے بعد اگر کوئی شروع کرتا ہے تو شروع کرنے کے بعد اب اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو فاسد کرتا ہے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امام شافعی رحمہ اللہ اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نفل شروع کرنے سے اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا، اور فاسد کرنے سے قضا، کہ کس طرح اس طرح نہیں بیٹھتا ہوتا، اور فاسد کرنے سے قضا لازم نہیں ہوتی۔
اور فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا نفل عبادت نفل ہی رہتی ہے، شروع کرنے سے پہلے بھی نفل رہتی ہے، شروع کرنے کے بعد بھی نفل رہتی ہے، شروع کرنے سے پہلے بھی اس کا نام نفل ہی ہے، ادا کرنے کے بعد بھی نفل، اور ادا کرنے والے کو متنفل کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہا؟ اور اس طرح وہ کہتا ہے کہ دیکھیے گا آپ کے ہاں بھی اگر کسی نفل روزہ رکھا ہو اور کوئی اس کی دعوت کرے تو دعوت کی خاطر روزہ افطار کرنا جائز، دعوت قبول کر روزہ افطار کر۔ اگر یہ اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا تو پھر دعوت کی وجہ سے اس کو افطار کرنا کیوں جائز ہے؟ اور اسی طرح اگر کسی نے نفل روزہ رکھا ہو، وہ نکاح کر لے اور بیوی کے ساتھ خلوت ہو جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں وہ خلوت صحیحہ ہے۔ اگر واجب روزہ ہو خلوت ہو جائے تو اس کو خلوت فاسدہ کہتے ہیں۔ پہلی صورت میں خلوت صحیحہ سمجھتے ہیں، نہ پورا مہر واجب ہو، دوسری صورت میں اس کو خلوت فاسدہ کہتے ہیں، نفل واجب روزہ ہو، نصف مہر واجب ہوگا اگر اس کے بعد جدائیگی ہوتی ہے تو اسے طلاق دیتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نفل روزہ رکھنے کے بعد اس کو پورا کرنا لازم نہیں۔ ٹھیک، اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا چوتھی رکعت کے بعد اس نے سمجھا کہ یہ میری تیسری رکعت ہے، پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اب پانچویں رکعت ہے، یہ وہ سمجھا چوتھی ہے، یہ چوتھی تو نہیں تھی، چوتھی تو اوپر کر چکے، پانچویں تو یہ تو اضافی شمار ہوگی، نفل شمار ہوگی۔ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ رکوع سے پہلے آ جائیں، چھوڑ دے اس کو، وہ بھی نفل ہی ہے نا، اور آپ اس کی قضا بھی لازم نہیں کرتے کہ وہ قضا کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نفل کی قضا نہیں ہے۔ اگلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب والا، اصل میں کہا جاتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یہ لا تبطلوا اعمالکم میں آتا ہے کہ نفل شروع کرنے کے بعد ان کو فاصل کرنا، لا تبطلوا اعمالکم، فرمایا اسے منع کیا گیا، اس چیز کی قضا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے زور کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد اس کو جمعہ مل گیا تو اس کے لیے جو ہے وہ جمعہ پڑھنا جائز ہے، جمعہ پڑھے گا تو ظہر کی نماز ضمناً کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عبادت ضمناً باطل ہو جائے اس کی قضا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر کسی نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ 1 رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت میں تاکہ اس کو فاسد کر دے تو پہلی رکعت ضمناً باطل ہو گئی تو بس باطل ہو گئی، اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل سمجھ آ گئے۔ اب ان دلائل کے جوابات۔ پہلی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ نے دی کہ جناب والا جب کوئی دعوت کرے نفل روزے میں تو اس کی ضیافت کے خاطر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو افطار کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفل کو پورا کرنا لازم ہے۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اصل اس کے لیے حکم نہ افطار نہ کرنا ہے، افضل تو اس کے لیے کہ وہ افطار نہ کرے، لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ وہ افطار کرے وہ حق العبد کی وجہ سے،
وہ کہ حق العبد کو ہم حق اللہ پر ترجیح دیں کہ اضافت کی وجہ سے، اس کی اضافت کی وجہ سے، تاکہ وہ ناراض نہ ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی ضیافت کو قبول کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے کہ وہ توڑ دے، لیکن نہ توڑنا افضل ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور دوسری دلیل انہوں نے دی ہے کہ نفل روزے میں جو خلوت ہوتی ہے اس کو آپ لوگ خلوت سیئہ کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، یعنی ہمارے یہاں بھی اصل یہی ہے کہ وہ خلوت سیئہ نہیں بلکہ خلوت فاسدہ ہے، لہٰذا اگر اس کے بعد جماع کرنے سے پہلے کوئی اور خلوت سیئہ سے پہلے طلاق دیتا ہے تو نصف مہر واجب ہوگا، پورا نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تیسری دلیل انہوں نے صلاۃ مظنونہ کے دی تھی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کھڑا ہو گیا، چوتھی رکعت ہے لیکن وہ 5ویں تھی، تو آپ کہتے ہیں اس کی قضا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ قیاس بھی یہی کہتا ہے، امام ظفر رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی قضا ہو، لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ اس کی قضا نہیں ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انسان نے شروع کرتا ہے بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے، وہ تو اس کو چوتھی رکعت سمجھ رہے ہیں نا، تو بغیر قصد ارادے کی شروع۔ اور یہاں پر جو نفل کی بات ہے وہ تو قصداً اور ارادتاً شروع کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا لازم ہے، اگر فاسد کرے گا تو قضا ہوگی۔ اور چوتھی دلیل انہوں نے دی تھی جمعے کی نماز والی، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے گا، یہ جو جمعے کی نماز باطل ہو رہی ہے ضمناً ہو رہی ہے، اور چونکہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سعی الی الجمعہ سے منع نہیں کیا گیا، سعی الی الجمعہ کر سکتا ہے۔ اب جب وہ سعی الی الجمعہ کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جمعہ پڑھے گا، جمعہ پڑھ سکتا ہے، تو جمعہ جو پڑھ رہا ہے تو ضمناً ظہر کی نماز باطل ہو، اس لیے کہ اس سے افضل عبادت اس کو مل گئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ لا تبطلوا اعمالکم میں نہیں آتا، لیکن نفل شروع کرنے کے بعد ان کو فاسد کرنا یہ لا تبطلوا اعمالکم کے ضمن میں آتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے ہیں لأن المؤدى صار لله تعالى مسلما إليه هو كالنذر صار لله تسمية لا فعلا۔ فرماتے ہیں نفل عبادت کیوں شروع کرنے کے بعد لازم ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ مؤدہ جو ہے وہ ادا، اب جس کو ادا ایک رکعت مثلا اس نے ادا کر لی تو وہ اللہ کے حوالے ہو گئی، جیسے نظر کی طرح، نظر کوئی زبان سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے، للہ علی ان اصلی رکعتین، کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھوں گا، تو اب اس تسمیہ جو زبان سے اس نے نظر مانی اس کی حفاظت کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ فعل لازم ہو گیا، اب ان کو پڑھے، تو وہ جو زبان سے اس کا قول ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم ابتداء فعل کو کیا کرتے ہیں، واجب کرتے ہیں۔ تو یہ تو جو اس نے زبان سے ذکر کیا اس کی حفاظت کے لیے ابتداء فعل واجب ہے، تو جو معدہ جو ادا جو کچھ حصہ ادا ہو چکا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے تو بطریق اولا بقائے فعل لازم ہونا چاہیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہاں تو اس نے صرف زبان سے کہا، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فعل کو لازم کیا کہ شروع کر، اور جہاں پر نفل کا تعلق ہے وہاں پر تو کچھ حصہ ادا ہو چکا ہے، تو وہاں پر تو بطریق اولا بقائے فعل
کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو لازم کرنا چاہیے۔ یہ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وَأَمَّا الرُّخَصُ فَأَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ۔ یہاں تک مصنف رحمہ اللہ نے عزیمت کی 4 قسمیں ذکر فرمائی۔ اب آگے سے مصنف رحمہ اللہ رخصت کی 4 قسمیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں کہ رخصت کی 2 قسمیں ہیں، رخصت حقیقیہ پہلی قسم اور دوسری قسم رخصت مجازیہ، یعنی رخصت کا اطلاق یا تو بطریق حقیقت ہوگا یا بطریق مجاز۔ سمجھ آ گئی؟ پھر دونوں کی 2 قسمیں ہیں، رخصت حقیقیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، رخصت حقیقیہ احق اور رخصت حقیقیہ غیر احق، اور رخصت مجازیہ کی بھی 2 قسمیں، رخصت مجازیہ اتم اور رخصت مجازیہ غیر اتم۔ سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ اگر تو رخصت عزیمت تمام اعتبارات سے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں جو رخصت ہوگی وہ رخصت حقیقیہ احق ہوگی، اور اگر عزیمت بعض اعتبارات سے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں جو رخصت ہوگی رخصت حقیقیہ غیر احق ہوگی، اور اگر عزیمت تمام اعتبارات سے معدوم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مقابلے میں جو رخصت ہوگی وہ رخصت مجازیہ اتم ہوگی، اور اگر عزیمت بعض اعتبارات سے معدوم ہے اس کے مقابلے میں جو رخصت ہوگی وہ رخصت مجازیہ غیر اتم ہوگی۔ یہ بات سمجھ آگے کے لیے؟ تو پہلی قسم فرماتے ہیں کہ رخصت حقیقیہ احق، اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَمَّا حَقُّ نَوْعِ الْحَقِيقِيَّةِ حقیقہ، رخصت حقیقیہ احق فرماتے وہ ہے کہ جہاں پر سبب حرمت اور حرمت دونوں موجود، اس کے باوجود اس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا جائے۔ سبب حرمت بھی موجود ہے، محرم، اس کا حکم حرمت بھی موجود ہے، اس کے باوجود اس کو مباح قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کی 6 مثالیں دی ہیں۔ کتنی مثالیں دی ہیں؟ 6 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال، جیسے کوئی مکرہ جس پر زبردستی کی جائے کہ تو کلمہ کفر پڑھ، اگر نہیں پڑھے گا تو تجھے قتل کریں گے، یا تیرا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے یا تیرا پاؤں کاٹ ڈالیں گے، ٹھیک۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کرے۔ وہ کہتے کہ تو کہہ دو کہ میں ہندو ہوں، میں ہندو بن گیا، میں عیسائی بن گیا، میں یہودی بن گیا، زبان سے کہہ سکتا ہے لیکن دل سے نہیں۔ تصدیق قلبی ضروری ہے کہ دل سے نہ مانے، زبان سے کہہ دے اوپر سے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر سبب حرمت اور حرمت دونوں موجود ہیں۔ سبب حرمت شرک کا، کہ شرک ہے نا کفر، اس کے سبب حرمت کیا ہے؟ وہ ہے عالم کا حادث ہونا، اور تمام نصوص جو حرمت پر دلالت کرتی ہیں، جو کفر کے جو ہے نا ناجائز ہونے پر دلالت کرتی ہے، یہ سب موجود ہے، اس سبب حرمت۔ اور حرمت بھی موجود ہے کہ کفر اختیار کرنا یہ حرام، لیکن اس کے باوجود یہاں پر اس کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کرنا کیا ہے؟ اس کی رخصت ہے۔
لیکن چونکہ سبب حرمت اور حرمت دونوں موجود ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتا زبان سے کلمہ کفر، اس کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، وہ شہید کہلائے گا۔ جیسے مسلمہ کذاب نے 2 بندوں کو بلایا، ایک کے بارے میں کہا، ایک سے پوچھا میں آپ سے وسلم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ بھی، اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے سے پوچھا آپ سے وسلم کے بارے میں، اللہ کے رسول میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا انا اصم، میں بہرا ہوں۔ تو ان کو قتل کروایا 2 صحابہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کو رخصت تھی، اس نے رخصت سے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، زبان سے کہنا جائز تھا، اور دوسرے نے عزیمت پر عمل کیا اور وہ شہید ہو گیا، اس کو مبارکباد دی۔ سمجھ آئے؟ وَإِفْطَارِهِ فِي نَهَارِ رمضان، دوسری مثال کہ کسی کو مجبور کیا جائے رمضان میں دن کے وقت روزہ افطار کرنے پر، مجبور کیا جائے کہ تم بیوی نال جماع کر، وغیرہ تیرے خیر کوئی نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر سبب حرمت بھی موجود ہے کہ رمضان کا مہینہ موجود ہے، اور حرمت کے افطار کرنا دن کے بعد یہ بھی حرام ہے، حکم بھی موجود، لیکن اس کے باوجود سو کہتے ہیں اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، ہم تجھے قتل کر دیں گے یا تیرا کوئی عذر طلب کر دیں گے۔ اس کے لیے جائز ہیں کہ وہ اپنی بیگم سے ہم بستری کر لے۔ وہ بھی بہانہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کوئی اس طرح کوئی بدماش آ ہی جائے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر وہ ان کی بات نہیں مانتا، عزیمت پر عمل کرتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ شہید ہوگا، لیکن وہ صورت میں ہے کہ جب وہ مقیم ہو۔ اگر وہ مسافر ہو، سمجھ آگے، اور اس صورت میں پھر زبردستی کی جاتی ہے، وہ روزہ افطار نہیں کرتا، اس کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ مقیم کے بارے میں۔ وَإِتْلَافِ مَالَ الْغَيْرِ، اور اسی طرح کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ کیا کرے، مال غیر کے مال کیا کر لے، ضائع کر لے، کوئی کسی کو نقصان پہنچائے، تو یہاں پہ سبب حرمت غیر کی ملکیت وہ موجود ہے، اور غیر کے مال کو تلف کرنا وہ حرام بھی موجود ہے۔ تو سبب حرمت اور حرمت دونوں کیا ہے، موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کو قتل کیا جاتا ہے، کوئی عذر طلب کیا جاتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ غیر کے مال کو تلف کرے، کوئی نقصان پہنچائے۔ اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پہلی صورت میں بھی جہاں پر اس کو مجبور، جس میں مجبور کیا جاتا ہے کلمہ شرک پڑھو، دوسری صورت میں بھی کہ روزہ افطار کر لو، اس صورت میں بھی غیر کے مال کو اگر یہ کام نہیں کرتا تو اس کا حق کیا ہو جائے گا، صورتاً اور معناً دونوں طرح فوت ہو جائے گا، اس کو جسمانی تکلیف بھی ہوگی اور جان بھی جائے گی۔ اگر وہ اس رخصت پر عمل کرتے تو پہلی صورت میں تصدیق قلب بھی باقی ہے، اور دوسری صورت میں افطار کی صورت میں اس کی قضا کر سکتے ہیں بعد میں، اور تیسری صورت غیر کے مال کا کے نقصان کی تلافی کر سکتے ہیں بعد میں۔ اگر کہتے ہیں عزیمت پر عمل کرے تو صورتاً اور معناً اس کا حق فوت ہو جاتا ہے، اس وجہ سے رخصت کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی مثال، اس نے احرام باندھا ہوا، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کیا کرو، جنایت کرو، احرام، مثلاً تم شکار کرو، خشکی کرو، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یا اس کے علاوہ تم بال کٹواؤ، ٹین کراؤ، اگر نہ تیرے خیر کوئی نہیں، یا اس کے تو یہ خوشبو لگاؤ وغیرہ ذالک۔ تو اب سبب حرمت حرام میں موجود ہے، اور ایسا کرنا حرام کی طرح حرام بھی، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے کیا ہے، رخصت ہے کہ ویسا کر لے، اگر نہیں کرتا تو صورتاً بھی معناً بھی اس کا حق فوت ہو جاتا ہے۔
جسمانی تکلیف کو جان بھی جائے. اس لیے اب ہے کہ اصل تو یہ کہ عزیمت پر عمل کرے. عزیمت عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ شہید ہوگا. لیکن رخصت بھی ہے کہ وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھائے اور ایسا کر لے. اس طرح تناول المضطر مال الغیر، مضطر شخص کا غیر کے مال کو کھانا. کوئی شخص انتہائی بھوک کے عالم میں، کچھ نہیں مل رہا، اگر کچھ نہیں کھاتا تو جان چلی جائے گی. اب کچھ ہے کھانے کو لیکن اس کا اپنا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ کسی اور کا باغ ہے، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، نہیں کھائے گا تو مر جائے. تو اب وہ کھا سکتا ہے اس پھل میں سے مالک کی اجازت کے بغیر. اس لیے کہ اگر اس کو اجازت نہ دے تو صورتاً مان اس کا حق فوت ہو جائے. اس لیے اجازت ہے کہ بغیر کا مال کھائے، بعد میں اس نقصان کی تلافی کر سکتا ہے. البتہ اگر وہ نہیں کھاتا اس طرح وہ مر جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ شہید کہلائے. اس طرح ترک الخائف علی نفسی الامر بالمعروف، امر بالمعروف نہیں عن المنکر اس امت کا فریضہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم منکرا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تأمرون کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر. اگر کسی کو خوف ہے کہ اگر فلاں شخص کو کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو میں امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کرتا ہوں تو وہ مجھے قتل کر دے گا یا مجھے کسی عضو کو ضائع کر دے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ امر بالمعروف نہیں ہے یعنی المنکر نہ کرے. باوجود اس کے یہاں میں سبب حرمت موجود، سبب حرمت مواعید موجود ہے کہ تم جو ہے نا یہ تمہارا فریضہ ہے، تم یہ کام کرو، اور حرمت بھی موجود، لیکن اس کے لیے حکم ہے یہ کہ عزیمت پر عمل کرے اور یہاں پر امر بالمعروف نہیں منکر نہ کرے. اگر کرتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے تو شہید ہوگا. رخصت اس لیے اگر نہیں کر اگر وہ کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی جان اور جسمانی تکلیف جو صورتاً مان اس کا حق فوت ہوگا. تو اس وجہ سے ان صورتوں میں اس کے لیے رخصت. وحکم اس پہلی قسم رخصت حقیقیہ احق کا حکم فرماتے ان الاخذ بالعزیمت اولا، کہ عزیمت بالعمل کرنا کیا ہے؟ اولا. اس لیے کہ سبب حرمت اور حرمت دونوں کیا ہیں؟ موجود ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ. تمہیں کس نے بٹھایا؟ بٹھایا تو میں نے ہے نہیں، تم بیٹھنا تو ہے نہیں، کلاس تو ختم نہیں ہوا ابھی تک.